ڈاکٹر چودھری پہلے تو شروعات کرتے ہیں کہ آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کولڈ اور فلو کا بڑا سیزن چل رہا ہے اور کئی ہمارے ویورز بھی میں کہہ سکتی ہوں اور کئی لوگ جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں ہمارے آفس میں بھی کئی لوگ جو بیمار بھی ہو رہے ہیں اینڈ کئی لوگ ایسے بھی جو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اینٹی بایوٹکس نہیں لینا چاہتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں ایسی کیا آپ بتائیں گے؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ سیزن چل رہا ہے, اس سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو اگر کوئی گھر میں ہے یا کوئی آفس میں ایک بندہ اگر بیمار ہے تو دین اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو آپ کو بھی پرابلم ہو جائے گا, انفیکشن لگنے کا, وائرس, بیکٹیریا وغیرہ. تو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ ہے ہومیوپیتھک اور ہربل کا جو مین مطلب کانسنٹریشن ہم اس بات پہ کرتے ہیں, زور دیتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ آپ کو پرابلم ہی نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے مطلب ہومیوپیتھک ہربل میڈیسنز بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر انفیکشن بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اینٹی بایوٹک لے لینا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مطلب بار بار اینٹی بایوٹک لینا یا ہیبیچول ہو جانا یا آپ کا امیون سسٹم اگر ویک ہے تو اس کے لیے آپ کو ہومیوپیتھک میں اور ہربل میں جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتے. جیسے یوزلی ویدر چینج ہوتا ہے تو اس وقت یہ پرابلمز ہوتی ہیں, اور الرجی سیزن ابھی ہو رہا ہے تو جیسے پالن وغیرہ اس سے بہت باڈی اوور رسپانس کرتی ہے اور اس سے پھر یہ سنیزنگ, ایچنگ وغیرہ ہونا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں جو الرجیز کے لیے میڈیسنز ہیں وہ بھی باڈی کا وہ جیسے ویکسین لیتے ہیں نا ایلوپیتھک میں, تو ہومیوپیتھک ورکس لائک دیٹ وے. تو اگر وہ ہومیوپیتھی کی دوا آپ سیزن شروع ہونے سے پہلے لینا شروع کر دیں اور تھرو آؤٹ, ہاں جی, تو آپ کو الرجی سے پریونشن ہو جائے گی. اور اگر ہو جاتا ہے جیسے کولڈ ہو گیا, گلا خراب, یوزلی گلا خراب ہو جاتا ہے مطلب ہر دوسرے چوتھے دن جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. آپ نے سنا دیکھا ہوگا بچے زیادہ اس میں مطلب کیونکہ بچوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو ان کو بار بار انفیکشن ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی الفا ٹونک کی, ریمبر الفا ٹونک از ویری گڈ فار امیون سسٹم آلسو. تو بچوں کو دینا چاہیے, بڑوں کو لینا چاہیے تاکہ پریونشن رہے. اور گلے کے لیے تھروٹ ٹیبلٹس آتے ہیں ہومیوپیتھک کے. یوزلی گلے میں درد ہوتا ہے, گلے کے باہر بھی مسلز میں درد ہوتا ہے, تو ایسے لگتا ہے میرے سمپٹمز ہی بتاتے ہیں ہر ایک کو یہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھروٹ فارمولا میں جو ٹیشو سالٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گلے کے اندر کی جو لائننگ ہے اس کو جو اریٹیشن ہے, انفلیمیشن ہے, اس کو ٹھیک کرتی ہے. اور مسلز کو جو پین ہوتا ہے اس میں ایک دوا ہوتی ہے میگنیزیا فاس, وہ مسل پین کے لیے ہوتی ہے. تو وہ چیو کرنی چاہیے 2-4 گولیاں. تو اس کے علاوہ نمک کے غرارے کرنے چاہیے. اور یہ کہ کھٹی میٹھی چیزیں, ٹھنڈا کولڈ, ابھی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا گلا مطلب ایزیلی جلدی خراب ہو جاتا ہے, ان کو ٹونسلز کا پرابلم ہوتا ہے, ٹونسل انفلیمڈ ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ پریونشن کریں. مطلب اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے کافی پی گرم گرم, پھر اوپر پانی پی لیا, اور اس کا جواب ہوتا ہے جی کتنے لوگ کرتے ہیں ایسے, آئس کریم کھاتے ہیں, مطلب یہ امریکن لوگ ایسے آئس کریم کھاتے ہیں پھر کافی پی لیتے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سب کو نہیں ہوتا ہوتا ہے نا یہ بات. بالکل آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انڈیا پاکستان میں ہم شور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے مام ڈیڈ کہتے تھے کہ آئس نہیں کھانی, کھانا نہیں دیتے تھے, ٹھنڈا پانی زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینے دیتے تھے. تو آئی تھنک یہاں پہ جب میں آئی ہوں میری عادت بھی ہوگی کہ میں آئس نہیں پی سکتی, آئس ہو رہا ہے روم ٹیمپریچر یا ٹھنڈا ہو اٹسیلف. پر یہاں پہ جب دیکھتے تو اتنی کپس میں آئس ہوتی ہے اور بعد میں واٹر جو بھی ڈالتے ہیں. But I don't think we can take that. تو نہیں اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے نا ان کے لیے وہ پرابلم کرتا ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم ٹھیک ہے تو ایون اتنا اسٹرانگ امیون سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہی نہیں لگتا. مطلب وائرس باڈی میں بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں اور ہم کتنے کیری کر رہے ہوتے ہیں بیماریاں اپنی باڈی میں. تو لیکن جب امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے
تو ہی پرابلم ہوتا ہے. بالکل. تو جو لوگوں کو گلے کا پرابلم ان کو ایزیلی ہو جاتا ہے تو ان کو یہ چیزیں اگر نہ کریں, جیسے ٹھنڈا گرم مکس نہ کریں, زیادہ کھٹی چیزیں نہ کھائیں, تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے وہ ان کا چانس زیادہ ہوتا ہے بیمار ہونے کا. ٹھیک ہے. تو اگر اس چیز سے بچیں گے بیٹر رادر دین کہ وہ بد پرہیزیاں کریں پھر اس کا علاج کریں, تو سفر کریں. تو اور پانی جو ہے بیسٹ ہوتا ہے کہ روم ٹیمپریچر پہ پینا. آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز لوگ جو وہ گرم پانی پیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی. وارم واٹر, ان کی ٹی بھی گرم ہوتی ہے جو وہ پیتے ہیں جو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد. اور ویسے بھی جو ٹیمپریچر گرم پانی کر کے پیتے ہیں. اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ کھانا کھا کے رائٹ اوے پانی نہیں پینا چاہیے. اور اکثر لوگ جو بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, تو امیجن کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہے, اندر کیا ٹیمپریچر ہے, اور ایک دم سے آپ نے جیسے گلاس برف کا یا ٹھنڈے پانی کا پی لیا تو اسٹمک کا جو فنکشن ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایک دن میں نہیں ہو جاتی, مطلب آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. پرابلم بھی جو ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اگر یہ لوگ جن کو یہ اسٹمک کے پرابلمس ہیں یا پھر امیون سسٹم ویک ہے, تو ان کو مطلب پریونشن زیادہ کرنی چاہیے رادر دین کہ بیمار ہوں اور پھر علاج کرائیں. تو آپ نے ایک بتایا ہے کہ الفا ٹونک ہے, یہ امیون سسٹم کو مطلب کہ بیلنس رکھتا ہے. جی, اور بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے. اور یہ ویجیٹیرین ہے, اس میں کوئی اینیمل پروڈکٹ نہیں ہے, سیف ہے بالکل, ہربز کا ایکسٹریکٹ ہے, بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا. ایک چمچ صبح شام پی لیں, بچوں کو بھی دیں جن کا بچوں کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے, عورتوں کی جو انیمک ہوتی ہیں, ٹائرڈ فیل کرتی ہیں. تو یہ بڑا پلیزنٹ ٹیسٹ ہے اور بڑا جیسے ڈرنک آپ پی رہے ہیں, پانی میں ملایا ایک چمچ پی لیا, ویسے پی لیا, تو بہت اچھی چیز ہے. ڈاکٹر چودھری, اب ہم موو ہوتے ہیں فیمیل پرابلمس کی. آئی شوڈ سے آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ یسٹ انفیکشن, جیسے آپ پہلے بھی بول رہے تھے کہ آپ کے ریسنٹلی کلینک میں کوئی لیڈی آئی تھی, تو اس کے بارے میں بتائیے کہ یسٹ انفیکشن ہوتا کیا ہے, کیسے شروعات ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہومیوپیتھی میں کیا ہے جو استعمال کر سکتی ہیں. یہاں زیادہ تر ایسٹ انفیکشن کہتے ہیں, لیکن ہم دیسی ساؤتھ ایشین لوگ جو اس کو لیکوریا کا پرابلم کہتے ہیں کہ ڈسچارج ہوتا ہے, اس میں اسمیل ہوتی ہے, اس میں انفیکشن ہوتا ہے, ایچنگ برننگ ہوتی ہے. تو اگین جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے, امیون سسٹم از دا نمبر 1 وجہ. اور پرسنل ہائیجین رکھنا بھی بہت بڑی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے, اور واٹر کا زیادہ استعمال کرنا, آفٹر باتھ روم یوز کرنے کے واٹر سے واش کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, کانسٹیپیشن بھی اس کا ایک بہت بڑا مطلب, کانسٹیپیشن تو مدر آف آل ڈیزیز ہے. اکثر جو عورتیں خاص طور پہ اگر کانسٹیپیشن ہے تو ان کا جو ہے پھر یہ پرابلم ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. اور عورتیں زیادہ میٹھا جو کھاتی ہیں, سویٹ, مطلب دیٹ از, کیونکہ اگر آپ سویٹ زیادہ کھائیں گے تو یہ پرابلم اور بڑھتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے جو مطلب میرے جو مریض آتے ہیں, جو عورتیں زیادہ سویٹس کھا رہی ہوتی ہیں یا پھر اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ پھر انفیکشن شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یورینری انفیکشن بھی, ایسٹ انفیکشن, لیکوریا کا پرابلم. اچھا, نارملی لیکوریا از اے نارمل تھنگ ہے, لیکن اگر زیادہ ہو جائے تو اسی لیے ایلوپیتھک ڈاکٹر جب ہمارے مریض جاتے ہیں, اور چاہے دیسی ڈاکٹر ہوں چاہے امریکن ہوں, تو ان کو کہتے ہیں جی آپ کو مطلب لیکوریا کا پرابلم ہے, تو کہتے ہیں از نارمل, دیر از نو پرابلم. لیکن جب زیادہ پرابلم ہوتا ہے, اور اکثر عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کے جو ہے بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے. جیسے بچے کو یا بڑے کو بھی ڈائریا اگر ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی, تو اسی طرح لیکوریا کا بھی ہے کہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, اس میں نیوٹریشن آپ کے جو باڈی کے ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں. اس سے آپ کو بہت زیادہ ویکنس, بیک پین نمبر 1 ریزن ہوتا ہے. ایون آئی یوزلی ڈونٹ ایون آسک دس کوشچن ٹو وومن کہ اگر آپ کو لیکوریا ہے یا نہیں ہے. اگر فرسٹ میرا کوشچن ہوتا ہے کہ بیک پین ہے, سمپٹمز جو ہوتے ہیں, جی, اگر ان کو بیک پین ہے, ان کو یہ مطلب بیک پین جو ہے کمزوری کی ایک نشانی ہے. اور یہاں اکثر لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ایلوپیتھک میں, وہ MRI کر رہے ہیں جی, آپ کی بونز چیک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لیکن بونز آر فائن, ایوری تھنگ از اوکے. بٹ جب جنرل ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو بیک پین ہوتا ہے. اور وومن کا جو بیک پین ہونے کا ہے وہ لیکوریا ہو سکتا ہے, اور اسٹریس سے یہ زیادہ ہوتا ہے. اور یوزلی جو ہے یہ
اس کا جو طریقہ کار ہے اس علاج کرنے کا، ایک تو پرسنل ہائیجین، اپنے کھانے پینے کا مطلب، اور سویٹ زیادہ نہ کھائیں اور پانی زیادہ پئیں، فروٹ ویجیٹیبل کھائیں اور اس کا علاج کرائیں. اور اکثر یہ ان ٹریٹڈ رہتا ہے کہ لوگ مطلب بات نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن وہ پرابلم بڑھتا جاتا ہے. اگر جب بڑھ جاتا ہے تو پھر انفیکشن یہ اور بڑھتا ہے، پھر اندر مطلب یوٹرس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، یورینری بلیڈر میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور پانی نہ پینا دوسری ہاں اکثر یہ پرابلم ہے. اس کی وجہ سے پانی نہ پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی جو ہے فلیش آؤٹ نہیں ہوتا، یورینری ٹریک جو ہے فلیش نہیں ہوتا، تو پھر کڈنی سٹون بھی بننے کے چانسز ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بیماری سے کتنی اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. جی بالکل. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کو رائٹ اوے کوئی پرابلم اگر ہے تو اس کو رائٹ اوے اس کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویٹ کرنے سے پرابلم بڑھتا ہی ہے جی. اور پھر اس کا علاج بھی مطلب، اور بعض اوقات تو علاج ممکن بھی نہیں رہتا کہ اتنا پرابلم بڑھ جاتا ہے کہ علاج بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، ان کو اگر ٹیک کیئر کیا جائے تو بہت زیادہ بڑے پرابلم سے بندہ. تو پانی پینا از اے مسٹ، جیسے آپ نے کہا فار یسٹ انفیکشن کے لیے پانی بہت پینا چاہیے. کلینز اپنے آپ کو کلین جس طرح بھی کلین رکھ سکتے ہیں. میٹھا جو ہے وہ اگر کم کھائیں یا میٹھا نہ کھائیں تو وہ بھی بیٹر ہے. جن کو پرابلم ہے ان کو تو فی الحال بالکل ہی بند کر دیں میٹھا کھانا چاہیے. اور ہومیوپیتھی میں ڈاکٹر چودھری آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ ریکمینڈ کریں گے یسٹ انفیکشن کے لیے؟ اس کے لیے ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اگر ان کو کانسٹیپیشن وغیرہ بھی ہے اور اسٹمک کی پرابلم بھی ہے تو ان کو ہم پھر ڈیٹاکس پروگرام ریکمینڈ کرتے ہیں. اور ایک میرا فارمولا ہے لیکوریسان کے نام سے، بیسیکلی یہ امیون سسٹم کو انہینس کرتا ہے اور وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اگر اور کوئی پرابلم ہے جیسے کڈنی سٹونز ہیں یا پھر پیریڈ کا بھی پرابلم ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر ہے وہ پورے پرسن کا علاج کرتا ہے. It's not like یہ پرابلم ہے اس کی یہ دوا ہے، اس کی یہ ہے. It's not like that. We talk to the person and detail about everything. Then پھر ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسن وہ ان کا سارے پرابلمس کے لیے صحیح ہوتی ہے. ہاں جی.